ایک قافلہ جا رہا ہے ایسے، قافلے جاتے تھے نا اس زمانے میں، آج کل تو کارواں جاتے ہیں، اور پھر وہ سندھ میں جب جاتے ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے جیکب آباد کا اور کند کوٹ، یہ علاقے میں وہاں کانوائے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانوائے جا رہا تھا، صحابہ تھے اس میں، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوائے میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ اب کانوائے جب گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ جاتا ہوگا، دھوڑ تو اٹھتی ہوگی، شور تو اٹھتا ہوگا نا، جب گھوڑے پتھریلی زمین پہ سمے مارتے، سمے کہتے ہیں ان کے جو کھرے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں یہی کہتے ہیں سمے، وہ بڑی پیاری آواز دیتے ہیں جب گھوڑا جا رہا ہو نا سڑک پکی پہ، تو بڑی پیاری آواز ہوتی ہے، بری آواز نہیں ہوتی۔ گھوڑا بہادروں کی علامت ہے، اسی لیے پاکستان میں کم ہے، بزدل قوم ہے نا، حقیقت بات ہے، گھوڑا بہادروں کی علامت ہے، اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں وہ شکلوں سے اور وجود سے بھی بہادر لگتے ہیں، اور جو لوگ گھوڑے نہیں پالتے وہ اسی طرح لگتے ہیں چریے، اور پاکستانی قوم بھی ایسے ہی، اور ناراض نہیں ہونا، یہ ہے گھوڑے پالنے والے بہادروں کی علامت ہے، کمانڈروں کی علامت ہے۔ زمانہ قدیم میں تو لڑائی گھوڑوں پہ ہوتی تھی، اونٹ تو پانی اور راشن کے لیے ہوتے تھے، ہے یا نہیں؟ اور ہم نے گھوڑا ختم کر دیا۔ اونٹ آج بھی بہت ملتا ہے، تھر میں بھی ملتا ہے، چولستان میں بھی ملتا ہے، لیکن جہاں گھوڑا پال سکتے ہیں وہاں گھوڑا نہیں پالتے، پتہ نہیں کیا بیماری، کھوتے پال لیں گے۔ افغانستان چل جاؤ، کھوتے ملتے ہیں، گھوڑے نہیں ملتے۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ گھوڑا مسلمان کی شان ہے۔ جتنے آپ کے لیڈر دیکھ لو، ٹیپو سلطان تک، محمود غزنوی تک، سراج الدولہ، جو بھی مسلمانوں کی فتوحات کے نشانیاں ہیں ان کو جا کر دیکھو، گھوڑوں پر تھے وہ۔ حالانکہ منجنیقیں بھی تھی، سب چیزیں تھی، لیکن گھوڑے پہ تھے۔ محمد بن قاسم بھی گھوڑوں والا تھا، اور ہم کھوتوں والے۔ گھوڑوں پہ قافلہ جا رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں ہیں، صحابہ کرام بھی قافلے میں ہیں۔ اب تیزی سے قافلہ جا رہا ہے، آگے ایک بچہ ہے، رفق الا الرفق، یہ نرمی کی میں آپ کو مثالیں سناتا ہوں، کس طریقے سے ان لوگوں نے دنیا پر غلبہ پایا۔ گھروں میں نرمی قوموں کی فتوحات کا سلسلہ بنتی ہے، اور ہمارے ہاں گھر میں بھی لڑائی، محلے میں بھی لڑائی، حکومت سے بھی لڑائی، باہر بھی لڑائی، اندر بھی لڑائی، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، امریکہ سے بھی آگے نکلے۔ ایک بچہ آگے، کارواں کے آگے بچہ نظر آیا، ایک ماں وہاں سے زور سے پکارتی ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، زور سے پکارتی ہوئی بھاگی۔ اب صحابہ، گھوڑا رکتا جلدی نہیں ہے، یہ بھی ایسی لینڈ کروزر ہے، جلدی بریک نہیں لگتی، آٹو بریک ہے یہ، وہ جلدی نہیں رکتا، گھوڑے کو روکتے روکتے کافی سفر ہو جاتا ہے، وہ کارواں روکتے بھی تو بچہ نیچے آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایک صحابی نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو بچے کا کتنا فکر ہے، اس کو یہ تو کبھی نہیں چاہے گی کہ میرا بیٹا جہنم میں جائے، کتنا فکر ہے، چلا رہی ہے دور سے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، کارواں کے نیچے نہ آ جائے، گھوڑوں کے سموں کے نیچے نہ آ جائے، اونٹوں کے نیچے نہ آ جائے۔ تو یہ تو ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ اپنا بیٹا، کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا جہنم میں جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اس پیارے صحابی سے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، کہ لا ولا یلقی اللہ، کبھی نہیں چاہے گی کہ اللہ اس کو ڈال دے اس میں، جہنم میں، جو اتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے کہ کہیں وہ گھوڑوں کے نیچے یا کارواں کے نیچے آ کر کچلا نہ جائے، اتنے پیار سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اتنی جرت سے میرا بیٹا، شور کرتی ہوئی پورے کارواں کی کانوں میں آواز گئی، ایک ماں کے چلانے کی ملا ارشاد فرمایا، کہا لا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، اگر کوئی اپنے رب سے اتنی محبت کرے تو اللہ بھی اپنے حبیب کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ جس طرح ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ کہیں نیچے آ کر کچلا جائے، اللہ بھی جو اللہ سے پیار کرتا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
اللہ کیا کہتا ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرا وقار، میری برتری، میری توقیر، میری عظمت کیوں نہیں جانتے؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اب اللہ سے پیار کیسے کرنا؟ جفی لانی ہے۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ رب سے جفی ہے، اپنے مالک و خالق سے جفی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی سے ضرورت ہو نا تو اس کو ملنے جاتے ہیں تو بڑے پیار سے گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں، پہلے کہتے ہیں ایسے ہلاتے رہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اب نارمل قسم کے آپ کے حکمران جب کسی کو ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، تو پیسہ مانگنا ہوتا ہے نا بھکاریوں نے، پیسہ دو ہمیں، پیسہ دو، پیسہ دو، ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر کیمرے والے ٹک 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 کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کڈو پیسہ ہی تھے، نہیں تو ایسا ہاتھ کو نہیں چھڈنا۔ وہ پچھلے دنوں ایک لطیفہ مشہور ہوا، پتہ نہیں کہاں گیا یہ آپ کا وزیر اعظم، اور وہ خاتون کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا، وہ کھینچ رہی ہے، وہ بھی کسی ملک کی پتہ نہیں کیا تھی، وہ انگریز، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، پیسے دیں گی تو چھوڑا گا۔ ہمارے ملک کی اوقات یہ ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے قوم کے اور حاکم کے درمیان نرمی کا کوئی رویہ نہیں۔ ہم ظالم ہیں، آپس میں ظالم ہیں، اور مانگتے کیا ہیں؟ ہمارا خزانہ بھی بھر جائے، کوئی نہیں مانگتا آپ کے لیے۔ وہ اپنے بچوں کے خزانے بھرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جب انسان کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں چھوڑتا، جفی بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ جو نوافل اور نماز ہے نا، یہ رب سے جفی ہے، اپنے خالق و مالک سے، صرف اپنے سے نہیں، زمین و آسمان کے خالق، سب سے بڑے مالک سے آپ نے جب ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ رب سے جفی ہے۔ رب کہاں رہتا ہے؟ فی قلوبکم وربکم الحق، ان اللہ یعلم ما فی صدورکم۔ یہ سینہ صدر کہتے ہیں، سینہ شہر کا جو مرکز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدر بازار۔ اور انسان کا صدر کیا ہے؟ سینہ، مرکز کیا ہے؟ سینہ، یہاں پہ دل ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ میرا موٹر وے ہے، یہ میرا روڈ ہے کارواں جانے کا، اور آپ یہاں پر ہاتھ باندھتے ہو۔ مولوی کیا کہتے؟ تھلے بنو۔ یعنی رب سے بھی بھاگتا ہے مولوی آج کا، جو نیچے ہاتھ باندھتا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض ہو کے کیا کرو گے؟ میں حدیث سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں، جو مرضی کرو، آگے آپ کی مرضی۔ میں تو بڑے آج طبیعت خراب ہے، اس لیے آرام سے آپ کو محبت کی باتیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا، یہ اللہ کے حبیب نے قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید۔ اگر ورید خراب ہو گئی نا، مین شاہ رگ جسے کہتے ہیں، نہ پانی جائے گا نہ کھانا جائے گا، کیا جائے گا؟ وہ پائپ جائے گا جو ڈال کے پھر پیٹ میں جوس ڈالیں گے۔ ایسے ہی ہے، آگے نا اذیت میں، تو پہلے جب کہا تھا تو مان لیتے۔ یہاں ہاتھ باندھو، یہ ہے رب سے جفی، اور یہ کسی اور سے ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ ہاتھ نیچے باندھنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بے وقوفی، حماقت ہے، ضد ہے۔ کس کی ضد ہے؟ قرآن و حدیث کی، اہل حدیث کی، بس، اور کچھ نہیں ہے۔ میں کوئی فتوے نہیں لگا رہا، نہ میں کوئی مسائل پہ آج بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتا، اور جب ملتے ہو کسی سے کیا کرتے ہو؟ پیٹ ملاتے ہو، سینہ ملاتے ہو۔ جب زیادہ ہی پیار سے ملو تو کیا کرتے ہو؟ سینے کو پکڑ کے دباتے ہو۔ اور بیڑا غرق ہو جائے ان مولویوں کا جو کہتے ہیں نیچے ہاتھ باندھو۔ لگاؤ نا ادھر ہاتھ، گھٹ کے باندھو رب کو۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین، آگے جا کر اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے نا تو پھر سجدوں میں جا کر محبت مانگو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے ہاتھ ہی نہیں باندھتے، ہم نے رب سے سلام کیا ہی نہیں۔ اچھا، جو لوگ یہاں ہاتھ نہیں باندھتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے نیچے باندھو، نیچے باندھو، نیچے باندھو، نیچے ہی چلے جاتے۔ تو چلے جاؤ بھائی، تمہیں ہائی وے چاہیے ہی نہیں، تمہیں پگ ڈنڈیاں چاہیے، روڑے اٹکنے والے راستے چاہیے، جہنم والے راستے ہیں وہ۔ صراط المستقیمہ تو یہ ہے، حبل الورید ہے۔ جو لوگ یہاں ہاتھ نہیں باندھتے وہ اپنی خواتین سے مجبور ہیں، ان کی خواتین یہاں باندھتی ہیں۔ بھائی یہ کہاں سے دین آ گیا دو نمبری؟ مرد اور عورت کا دین الگ الگ نہیں، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے نا۔ وہی روایتیں سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے روایت کی
وہی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی، وہی عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، وہی عبداللہ ابن عمر نے روایت کی۔ تو پھر دین میں فرق کہاں ہے؟ خاتون بھی روایت کر رہی ہے، مرد بھی روایت کر رہا ہے، دین ایک ہوا نا۔ مسائل مشکل الگ ہوتے ہیں، عورت کا مسئلہ الگ ہے، مرد کا مسئلہ الگ ہے، لیکن دین ایک ہے۔ تو پھر یہاں ان کی عورتیں یہاں ہاتھ باندھتی ہیں تو مردوں میں شرم آتی ہے؟ تو باندھو نا ذرا رب کے سینے پہ ہاتھ، مانو یہ رب کا، یہ سینہ رب کی ملکیت ہے، یہ بند ہو گیا تو بندہ قبر میں بند ہو گیا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ شریان پھٹ گئی، تو پھر بندہ ہی نہیں بچتا۔ اور مانا کرو یار، دین کو اس طریقے سے مانو جس طرح دین آیا ہے، ما انزل علیکم، جس طرح نازل ہوا اس طرح مانو تو جنتی۔ اور جدو اپنی گلاں کڈو گے نا، میرے امام نے، اچھا ضد کیا ہے بھائی؟ میرے امام نے کہا، یار تیرا امام معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہے، تو جو نبی کہہ گیا وہ معصومیت ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا معصومیت سے نکل گیا ہے۔ یہ ہے صدر، اس سے جپھی لگاؤ، ہاتھ یہاں باندھو، اگر اگلے سے بھی ملو تو یہاں باندھتے ہو، وہاں نہیں باندھتے، وہاں مارے گا وہ اگر نیچے ہاتھ باندھو گے، کیا کہے گا یہ گندا آدمی ہے۔ دوسرے کو ملتے ہوئے ہاتھ کہاں؟ سینے پہ، اس کے سینے کی بیک سائڈ پہ لگاتے ہو نا، ذرا نیچے لگانا، پھر اگلے دن آ کر مجھے بتانا، میں اگلے جمعے بتا دوں گا بھی کیا نتائج برآمد ہوئے۔ شرم نہیں آتی یار؟ مولوی ضد کرتے ہیں یار، ضد نہیں کرو، قرآن مانو، نبی کا فرمان مانو، جنت سیدھے جاؤ، خوشحالی پاؤ۔ اور میں تو ویسے بھی جنت کا راستہ نہیں بتاتا، میں کہتا ہوں دنیا کیسے سدھرے گی، دنیا سدھارو، جنت رب دے گا۔ اور اگر دنیا میں آپ نے اللہ اور رسول کے طریقے کو بھلا دیا تو دنیا بھی برباد، آخرت تو ہوئی ہوئی۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لا ولا یلقی اللہ حبیبہ فی النار، جس شخص نے یہاں ہاتھ باندھ کے اپنے رب سے جپھی لگائی اور رب کو منایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری مدد چاہیے، تیری ہی مدد چاہیے، تیری ہی مدد چاہیے، تو رب نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا رب؟ رب تو ہے ہی، اس لیے مانگ تو صحیح ذرا رب سے۔ اہدنا الصراط المستقیم التجا کرتا ہے، یہاں ہاتھ باندھ کے اللہ کو اپنی جپھی میں لے کر کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور جو یہاں جا کے باندھے تو پہلے خود سیدھے پہ نہیں ہے تو دوسرا رب تجھے کیسے دے گا؟ بڑی وہ کہتے ہیں نا، حضرت عبید اللہ ابن معمر رضی اللہ عنہ حکمت و دانائی والے صحابی رسول تھے، یہ انہی کی باتیں کوڈ کر رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا قافلہ گزر گیا، وہ بچہ اس نے ہٹا لیا، نبی علیہ السلام نے اس کا نتیجہ بتا دیا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرے گا، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ سینے سے سینہ لگائے گا اور ہاتھ ملا کے چھوڑے گا نہیں شہباز شریف کی طرح، جب تک رب مان نہیں جائے گا، جب تک دینے والی قوت مان نہیں جائے گی، بس رب پھر دے گا بھی، محبت بھی کرے گا، اور تیری محبت بھی رب سے ثابت ہو جائے گی۔ اور جب تو یہاں ہاتھ باندھے گا، ایک اور بھی حکمت والی بات، تیرے دل میں شرک نہیں رہے گا۔ کیوں؟ تو کیا پڑھے گا؟ ہاتھ یہاں باندھا ہے نا، پھر کیا پڑھے گا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ان کے خداؤں کو نہیں مانتا، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ پھر کیا پڑھے گا؟ قل هو اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، ایسے ہی پڑھے گا۔ اللہ الصمد، یہاں ہاتھ باندھے، اور یہاں ہاتھ باندھے، یہاں اور کہانی، یہاں اور کہانی۔